اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ نے اسم کی اسٹڈی کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، جو ہم نے اسم کو انالیسس کیا تھا، اور اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ کمپاؤنڈ یا فریگمنٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ کمپاؤنڈ یا فریگمنٹ کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں واپس آتے ہیں کہ ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم قرآن پاک میں 3 قسم کے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے، اسم، فعل اور حرف۔ اور الفاظ بیسکس کیا ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ مل کر، ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو لفظ ہیں وہ مل کر کمپاؤنڈ یا مرکبات بنائیں گے، اور مرکبات مل کر جملے بنائیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کا جو سب سے چھوٹا یونٹ حروف یا لیٹرز جو ہیں وہ مل کر لفظ بنائیں گے، اور لفظ مل کر مرکبات یا کمپاؤنڈ بنائیں گے، اور کمپاؤنڈ مل کر جو ہے سینٹنسز بنائیں گے، جملے بنائیں گے۔ مرکبات کو ہم فریگمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، جوڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں الفاظ کی، کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کمپاؤنڈز یا مرکبات یا فریگمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ فریگمنٹس آر مور دین ورڈ اینڈ لیس دین سینٹینس، ایک لفظ سے زیادہ ہوتے ہیں اور سینٹنس یا جملے سے یہ کم ہوتے ہیں۔ لائک مرکبات جو ہیں فریگمنٹس لفظ سے زیادہ اور جملے سے کم ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بات یا خیال کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ جسٹ بات کا، سینٹنس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے 5 فریگمنٹس جو ہیں ہمیں عربی زبان میں نظر آئیں گے، جن کو ہم اسٹڈی کریں گے، لیکن ایٹ دا مومنٹ اس لیسن میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے صرف ایک فریگمنٹ اسٹڈی کرنے والے ہیں، صرف ایک مرکب۔ یہ جو فریگمنٹس ہیں یہ ہر زبان میں یہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اردو کے ایک جملہ دیکھیں تو اس میں ہمیں فریگمنٹ نظر آئیں گے یا یہ مرکبات نظر آئیں گے، کیونکہ ان مرکبات کے بغیر کوئی بھی جملہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں پاتا، کسی بھی لینگویج کا وہ ہو۔ فار ایگزامپل علی کے گھر میں بہت خوبصورت باغ ہے۔ اب یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم اردو گرامر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہمیں اس میں 3 قسم کے فریگمنٹس یا مرکبات یا کمپاؤنڈس نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل یہ جو لفظ ہیں یہ 3 قسم کے مرکبات سے ایک دوسرے سے جڑ کے جملہ بنا رہے ہیں۔ مثلا اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ علی کے گھر۔ اب یہ علی اور گھر کے یہ جو 2 اسم ہیں کے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر، گھر میں، لائک ایک اور اس سے یہ میں کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ خوبصورت باغ، اب یہ 2 اسم ایک دوسرے سے پھر جڑے ہوئے ہیں، اور ان سب اسم نے یہ جو آپس میں گلو ہوئے ہیں، جڑے ہوئے، ان نے مل کے ایک جملہ بنایا ہے۔ اب اگر الفاظ جو ہیں یہ مرکبات نہ بناتے، یہ فریگمنٹس نہ بناتے تو ہمارا جملہ کمپلیٹ نہ ہوتا۔ اسی طرح عربی زبان کے جو 5 مرکبات ہیں وہ ایسے مرکبات ہیں جو مل کر ایک مکمل جملہ بنانے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ یہ 5 مرکبات کون کون سے ہیں؟ الاضافہ، الجار والمجرور، حرف نصب و اسمہا، اسم الاشارہ مشار الیہ، اور اسم الموصوف صفہ۔ ان سب میں ہم اس لیسن میں صرف پہلا ایک مرکب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ورڈ بیفور اینڈ آفٹر آف الاضافہ۔ الاضافہ کیا ہے؟ اس میں ہم کیا جانیں گے؟ ہم یہ اس میں دیکھیں گے کہ جب 2 اسموں کو ہم اکٹھا رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ کس رول کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور وہ کیا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا وہ کیا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ 2 اسم ایک دوسرے کے ساتھ جب رکھے جاتے ہیں تو ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں، اور کن رولز کے تحت وہ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فریگمنٹ نمبر 3 ہے، مضاف مضاف الیہ۔ یہ دیکھیں مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتے ہیں، یہ دونوں مل کر الاضافہ ایک کمپاؤنڈ یا مرکب بناتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ لیٹس ڈسکس ان ڈیٹیل۔ ہم الاضافہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ الاضافہ میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ 2 اسم ہوں گے۔ یہ 2 اسم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مالک اور ملکیت کا تعلق بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں سے ایک اسم جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے یا ملکیت ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں بتاتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کو اردو میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہماری سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان میں سے ایک اسم جو ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کا، کی، کے بعد آتا ہے جملے کے اندر، اور یہ ہمیں چیز کی ملکیت بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی ہے۔
دوسرا اسم جو ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اردو زبان میں کا کی کے سے پہلے ہوتا ہے، پہلے آتا ہے اور کسی بھی چیز کے مالک کے متعلق بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں سارا کا گھر، اب کا کی کے سے جو پہلے اسم آئے گا وہ مالک کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، لائک سارا جو ہے وہ مالک ہے، اور کا کی کے بعد جو آئے گا وہ ملکیت بتائے گا، لائک گھر جو ہے وہ سارا کی ملکیت ہے۔ تو الاضافہ کے دو پارٹ ہیں، دو اسم ہیں، ان دونوں اسم کو دو پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک کا کی کے سے پہلے کا پارٹ جو مالک کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، وہ اسم مالک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ایک کا کی کے بعد کا پارٹ جو ملکیت کو یا پراپرٹی جو اس مالک کی ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ اردو کی بات ہو رہی ہے، اردو جملوں میں یہ اس طرح ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال میں ہے اللہ کا گھر، اب اس میں ہم نے کیا کہا تھا، کا کی کے سے پہلے والا جو اسم ہے وہ مالک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، اور کا کی کے بعد والا جو اسم ہے وہ ملکیت یا جو پراپرٹی ہوتی ہے اس مالک کی اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ از اے مالک اور گھر جو ہے ان کی پراپرٹی یا ملکیت ہے، تو اللہ مضاف الیہ، گھر مضاف۔ اسلام کا مذہب، کا کی کے سے پہلے کا جو لفظ ہے وہ آپ کے پاس مضاف الیہ ہے، مالک ہے، اور اس کا کی کے بعد کا جو لفظ ہے وہ آپ کے پاس ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، تو اسلام از مضاف الیہ اور مذہب مضاف۔ مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں از مضاف الیہ، مالک ہے، اور کتاب جو ہے وہ ملکیت ہے، مضاف ہے۔ ان کے پیغمبر، ان کے آپ کے پاس جو ہے مالک ہے اور پیغمبر کے ہیں ملکیت ہے، لیکن ان کے مضاف الیہ، پیغمبر مضاف۔ اس کا پین، اس کا آپ کے پاس کیا آ گیا، یہ مالک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور پین جو ہے آپ کے پاس ملکیت ہے، اس کا مضاف الیہ اور پین مضاف ہے۔ لیکن انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو انگلش میں اس کا تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے، انگلش اور عربی میں مضاف اور مضاف الیہ کی ترتیب بالکل الٹ جاتی ہے۔ پہلے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ انگلش میں جو ہے ورڈ بیفور آف اس کو پوزیشن ہے یا اونرشپ ہے، از آلویز کالڈ مضاف، سوری ورڈ بیفور آف از پوزیشن، لائک اس کی ملکیت یا اونرشپ، ملکیت ہے یا پراپرٹی ہے، از آلویز کالڈ مضاف، اینڈ ورڈ آفٹر آف از پوزیسر، اونر یا مالک ہے، از آلویز کالڈ مضاف الیہ۔ اردو میں یہ اپوزٹ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ فار ایگزامپل اس میں اگر ہم انگلش ایگزامپلس میں دیکھیں، دا ہاؤس آف اللہ، ورڈ بیفور آف از کالڈ مضاف اینڈ ورڈ آفٹر آف از کالڈ مضاف الیہ۔ دا ہاؤس آف اللہ، آف سے پہلے کا جو لفظ دا ہاؤس ہے یہ ملکیت ہے، اور آف کے بعد کا جو لفظ اللہ ہے یہ مالک ہے۔ ریلیجن آف اسلام، ریلیجن ورڈ بیفور آف از مضاف اینڈ ورڈ آفٹر آف از مضاف الیہ، ریلیجن از ملکیت اینڈ اسلام از مالک یا اونرشپ اس کے پاس آ گئی۔ بک آف مسلمس، ورڈ بیفور آف از مضاف، ورڈ بیفور آف از مضاف الیہ، بک از مضاف، مسلم از مضاف الیہ۔ پروفٹس آف دیئرز، ورڈ بیفور آف از مضاف، پروفٹ از مضاف، ورڈ آفٹر آف از مضاف الیہ، دیئرز از مضاف الیہ۔ پین آف ہز، ورڈ آفٹر بیفور آف از مضاف پین، اینڈ ورڈ آفٹر آف از مضاف الیہ، ہز از مضاف الیہ۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے اردو اور انگلش کا۔ سیم ڈفرینس آپ کے پاس عربک میں بھی نظر آئے گا۔ جب عربک ٹرانسلیشن پہ اب ہم جاتے ہیں، تھوڑی سی اس کو اب عربک میں اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اردو میں، انگلش اور عربی میں جو ہے اضافہ کی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اردو میں ترجمہ میں یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس لفظ ہے اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے پاس مضاف الیہ ہے اور گھر آپ کے پاس مضاف ہے، لیکن جب یہ عربی میں لکھا جائے گا بیت اللہ، تو گھر پہلے آ جائے گا، آپ کے پاس مضاف پہلے آ جائے گا، اور اللہ مضاف الیہ بعد میں آ جائے گا۔ سیم اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا جائے گا، دا ہاؤس آف اللہ، آپ کے پاس مضاف پہلے آیا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آیا ہے۔ مسجد کا امام، عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا امام المسجد، امام پہلے آ گیا
اور مسجد بعد میں آیا ہے. مضاف پہلے آیا ہے، مضاف الیہ بعد میں آ گیا ہے. اردو میں مضاف الیہ جو ہے پہلے آیا ہے اور مضاف بعد میں آیا ہے. زید کی کتاب، اب اس میں مضاف الیہ پہلے ہے، مالک پہلے ہے اور ملکیت کتاب بعد میں ہے. لیکن عربی میں کتاب و زیدن ملکیت پہلے آ گئی اور زید مالک بعد میں آ گیا. لائک مضاف پہلے آ گیا، مضاف الیہ بعد میں آ گیا. مدرسے کا دروازہ، مدرسہ از مالک، دروازہ ملکیت ہے جو بعد میں آ رہی ہے. مدرسہ مضاف الیہ، دروازہ مضاف. لیکن عربی میں یہ الٹ گیا، بابن دروازہ پہلے آ گیا، ملکیت پہلے آ گئی، مضاف پہلے آ گیا اور مدرساتی یہ بعد میں آ گیا. مضاف الیہ یا مالک جو ہے یہ بعد میں آ گیا، ملکیت پہلے مالک بعد میں. تو یہ تھوڑا اردو اور عربی کا ڈفرینس ہے. لیکن اب یہ جو ہے اللہ کا گھر، یہ جو کا کو کی کے جو ہے یہ عربی میں موجود نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کا کو کی لگا رہے ہیں، یا یہ کون سا وہ رول ہے جس کے تحت یہ الفاظ جو ہیں انویزیبل کا کی کے ہم اس کے اندر پروڈیوس کر سکتے ہیں اس فریگمنٹ یا اس دو اسمز کے اندر بیت اللہ ہی. اور یہ جو دو اسم ہیں یہ کس رول کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اب ہم اس رول کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، یہ سیم وہی چیز ہے. اگر آپ نے کچھ یاد ہو، ہم نے شروع کے لیسنز میں جار مجرور میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں دو اسموں کے درمیان تعلق اور ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. کا کو کی سے پہلے والا جو حصہ ہوتا ہے مالک کو ظاہر کرتا ہے اور یہ حالت جر میں ہوتا ہے. اس رول کو یاد رکھیے گا کیونکہ اس کو آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کا کو کی نہیں ہوتا جملے کے اندر، لیکن میرا، میری، تمہارا، تمہاری، اس کا کے ذریعے ہم ملکیت ظاہر کرتے ہیں. لائک میرا گھر، تمہارا گھر، ان کا گھر، ٹھیک ہے، سارا کا گھر، علی کا گھر. تو کبھی کبھی جو ہے ہم اسم لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے کا کی کے نہیں ہوتا تو ہم اس سے پہلے میرا، میری کے ذریعے ملکیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ اگزامپلس بھی پڑھی تھیں. اور کا کو کی سے پہلے والا جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. اس کو اب آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اب ہم پراپر ڈسکس کرتے ہیں اضافہ کہ یہ اضافہ کے یہ جو دو اسم ہوتے